جلسے کی گفتگو آپ کو مسیح یسوع کے فتح مند جلالی اور محترم آپ سب کو سلام۔ آج میری تعلیم کی بجائے میں چاہوں گا اس بیٹی کے لیے ہم کلیپ کر کے اس کو حوصلہ افزائی کریں، جس نے آج کی عبادت میں لیڈ کرنے کے لیے آج کی ہادی ہونے کا شرف اور سعادت و عزت پائی، اور میرا دل چاہتا ہے کہ باقی لوگ بھی اس طرح سے اپنے آپ کو تیار کریں، اور جن کے دل میں بوجھ ہے وہ اپنے اس بوجھ کو خدا کے مذبح پر لا کر اپنی کلیسیا کے لیے، خدا کے لوگوں کے لیے برکت کا وسیلہ ہے۔ خدا آپ سب کو برکت ہے۔ دنیا کے جتنے بھی ڈیبیٹر، مناظر یا بحث و تمہیز کے ذریعے سے کلام مقدس کی تشہیر اور تبلیغ کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ان میں سوال اور جواب، یہ دو چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں۔ سوال کرنا اور پھر سوال کے اس کا جواب دینا، یہ بہت ضروری ہے۔ اور سوال کرنے والے جب سوال کرتے ہیں تو دوسرا مد مقابل اس کا مناسب اور اس سے ریلیٹڈ جواب دیتا۔ میں بڑا ہی اریٹیٹ ہو رہا ہوں، ذرا کوشش کریں اس بچے کو تھوڑا سا چپ کروائیں، اگر جلدی کنٹرول ہو جائے تو خداوند آپ کو برکت دے۔ اور آج یہ مائک بھی نہ بالکل کچھ مناسب نہیں لگ رہا آواز اس کی، اگر کچھ اور ہو جائے تو ایلڈر صاحب پلیز کوشش کریں، کچھ مناسب ساؤنڈ نہیں لگ رہا ہے اس کی۔ بڑی بیٹھی سی ماحول کی سنجیدگی کے لیے ہم ایک بار پھر سے خدا کے حضور میں جھکیں گے اور دعا مانگیں۔ مہربان زندہ جلالی آسمانی باپ، سارے ماحول کی تقدیس کے لیے، تیرے پاک روح کی قدرت اور قوت کے لیے ہم تیرے حضور میں آتے ہیں، اور اس سارے وقت کو تیرے بیٹے اپنے خدا یسوع مسیح کے نام سے خدا ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں۔ اس سارے وقت میں ہم سب کو مل کر پاک روح کی قدرت سے معمور ہو کر سیکھنے اور سکھانے کا فضل بخش۔ یہ دعا تیرے بیٹے اپنے خدا یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔ تو گزارش میں یہ کر رہا تھا کہ دنیا میں سوال اور جواب، یہ دو ایسی چیزیں ہیں جن کے وسیلے سے ہم سیکھتے ہیں، اور جب کوئی سوال کرتا ہے تو اس کے جواب میں دوسرا شخص اس سوال سے متعلقہ جواب دینے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن آج کے متن میں ہم دیکھتے ہیں کہ فقیہ اور فریسی، فقیہ لفظ نہیں ہے، لفظ ہوتا ہے فقیہ اور فریسی، یہ یہودیوں کے دو معتبر گروپ ہیں، معتبر گروہ ہیں، جو راست بازی کے اعتبار سے اور کلام مقدس کو جاننے کے حوالے سے بڑے معتبر لوگ مانے جاتے تھے۔ تو وہ یسوع مسیح کے پاس آئے ہیں اور آ کر
کمپلین کر رہے ہیں، شکایت کر رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں، اعتراض کر رہے ہیں. اور اعتراض یہ کیا ہے، سوال یہ کیا ہے یسوع سے کہ تیرے شاگرد پاکیزگی کے اعتبار سے بزرگوں کی روایت کو پورا نہیں کرتے اور وہ بن ہاتھ دھوئے کھانا کھاتے. چاہیے تو یہ تھا کہ یسوع مسیح بھی اس کا جواب دیتے، لیکن یسوع مسیح نے اس کا جواب دینے کی بجائے ان سے سوال کیا، جواب نہیں دیا، بلکہ سوال کے جواب کی بجائے ان پر ایک اور سوال کر دیا ہے. اور یسوع مسیح کے اس طریقہ کار کو ہم بائبل مقدس میں ایک جگہ پر نہیں، متعدد بار بائبل مقدس میں جب سوال کرنے والے، اعتراض کرنے والے، ناقدین، تنقید کرنے والے لوگ یسوع مسیح کے پاس آتے ہیں تو یسوع مسیح نے اس طریقے کو بہت ساری جگہوں پر استعمال کیا اور مناظرے کی زبان میں ایسے سوال کے، ایسے جواب کے لیے ایک خاص اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، ایک خاص ٹرم استعمال ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں التزامی جواب. کہ ایسا جواب کسی سوال کا جو کسی سوال کے جواب کی بجائے اس کے اوپر جواب میں سوال کے ذریعے سے اس کا جواب دیا جائے. تو یہاں ہم دو چیزیں دیکھتے ہیں، روایت اور یسوع مسیح ان سے اس روایت کے توڑنے کے سبب سے سوال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر میرے شاگرد اس روایت کو رد کر رہے ہیں، اس روایت کو توڑ رہے ہیں جو بزرگوں نے قائم کی ہے، تو تم بھی تو اس روایت کے مقابلے میں خدا کے کلام مقدس کو، شریعت کو، ان احکام کو جو خدا نے دیے ہیں، تم بھی اس کو رد کرتے ہو، تم بھی اس کی تذلیل کرتے ہو. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہم دیکھتے ہیں اسکول میں، گلیوں میں، گھروں میں، محلوں میں، جب وہ تھوڑا سا ان کا اختلاف ہوتا ہے، لڑتے ہیں، تو ایک کہے جا تیری ماں مر جائے، دوسرا کہ تیری بھی مر جائے. تو یہ بالکل ایسا ہی ایک تانے مینے والی بات ہی لگتی ہے. لیکن کچھ سوال ایسے ہیں کہ جن میں یسوع مسیح نے بڑی حکمت کے ساتھ، بڑی دانائی کے ساتھ، جو بظاہر سننے والے، دیکھنے والے لوگوں کو شاید یہ اتنا حکیمانہ جواب نہ لگے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یسوع مسیح جو حکمت، دانائی اور فہم کا پیدا کرنے والا ہے، اس کا ماخذ ہے، حکمت، دانائی اس سے صادر ہوتی ہے. اس کی کوئی بات خالی از حکمت نہیں ہو سکتی. تو یسوع مسیح نے اس کا جواب دیا کہ تم بھی اپنے ان روایات کے عوض خدا کے کلام کو باطل تصور کرتے ہو اور اس کو رد کرتے ہو، لیکن روایات تمہارے لیے اس کلام مقدس سے، شریعت سے اونچا درجہ اختیار کر گئے. پہلے اس سے کہ ہم اسی بات کو دہراتے رہیں، میں چاہتا ہوں ہم دیکھیں، ان کا کمپیرزن کریں، اس کا تقابل و موازنہ کر کے دیکھیں کہ روایت کیا ہے اور شریعت کیا ہے، ان دونوں کے اندر فرق کیا ہے. لفظ روایت، اس کے جو یونانی زبان میں اس کے لیے یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ پیرا ڈویس یا پیرا دونیا، اس طرح سے اس کا مصدر اور اس کا فعل کے طور پر یہ استعمال ہوئے ہیں. اور اسی لفظ سے انگریزی کا لفظ پیرابل یا پروورب اسی لفظ سے ماخذ، اسی روٹ سے بنتا ہے، پرووربس، کہ جس کے معنی ہے ایک ایسی بات، کہا ہوا جملہ، کہی ہوئی بات، چھوٹی سی کہانی یا کوئی ایسی روایت جو ایک شخص دوسرے شخص تک پہنچاتا ہے، اس کو ڈیلیور کرتا ہے اور خصوصیت سے
ہم دیکھتے ہیں کہ یہ طریقہ کار یہودی ربیوں کے اندر موجود تھا کہ یہودی ربی اپنے شاگردوں کو کلام مقدس کی تشریح و تفسیر کے لیے اس قسم کی جو وضاحتیں پیش کرتے تھے، اس کی جو تفاسیر کرتے تھے، کلام مقدس کی تشریح کرتے تھے، ان کو روایات کا نام دے کر انہوں نے نسل در نسل اپنے شاگردوں کو اس لیے پہنچایا کہ وہ آگے اپنے سننے والوں کو وہ باتیں پہنچائیں تاکہ لوگ ان کو سنیں اور اپنی زندگی میں عملی طور پر استعمال کریں۔ روایت، اب روایت ایک ایسی چیز ہے جس کا کلام مقدس میں ذکر نہیں۔ اگر ہم اس لفظ روایت کو دیکھیں تو پرانے عہد نامے میں ایک بار بھی یہ لفظ استعمال نہیں ہوا اور اس کا کہیں ذکر نہیں ملتا، لیکن نئے عہد نامے میں یہ لفظ روایت 10 بار کہیں مسیح یسوع نے اور کہیں فقیوں اور فریسیوں نے اور ربیوں نے یہ لفظ استعمال کیا۔ 10 بار یہ لفظ روایت استعمال ہوا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس روایت کے حوالے سے یہ نہ تو پرانے عہد نامے میں ملتا ہے، نئے عہد نامے میں بھی اس کو جہاں کہیں بھی استعمال کیا گیا ہے یسوع مسیح نے خوب اس پر تنقید کی ہے اور فقیہوں فریسیوں کی خوب کلاس لی ہے، انہیں اس بات پر ہمیشہ اس کی مذمت کرتے ہوئے روایات کو یسوع مسیح نے کبھی بھی تحسینی انداز میں، تعریف کے انداز میں اس کو قبول نہیں کیا، بلکہ فقیہوں اور فریسیوں کی مذمت کے لیے، ان کو رد کرنے کے لیے، ان کی اس بات پر تنقید کے لیے یسوع نے بھی اس لفظ روایت کو استعمال کیا ہے۔ اور یہ در حقیقت جو خاموشی کا دور ہے کہ جب خدا نے پرانے عہد نامے میں ملاکی نبی کے بعد مقدس یوحنا نبی کے آنے تک کا جو تقریباً 430 یا 450 سال کا وقت ہے، جو خاموشی کا دور ہے، جب خدا نے اپنے لوگوں سے کلام کرنا بند کر دیا، تو ایسے دور میں پرانے عہد نامے کی یہودی ربیوں نے جو تفاسیر کی، ان تفاسیر میں انہوں نے کچھ ایسی رسمیں، ایسی عادتیں ایجاد کر دی جن کو یہودی اپنی زندگی میں اپنانا کلام مقدس کے برابر سمجھتے تھے۔ انہوں نے ان روایات کو کلام مقدس کے برابر درجہ دے رکھا تھا۔ تو ایسی روایات جن سے کلام مقدس کو انفیریئر جانا جائے، کمتر جانا جائے، اور وہ روایات ہماری زندگی میں موت درجہ اختیار کر جائے، یسوع مسیح نے اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی بلکہ ان کو کنڈم کیا ہے، اس کی مذمت کی۔ آج ہم دیکھیں روایات ہماری زندگی میں، مسیحیوں کی زندگی میں، ہم جس سوسائٹی، جس معاشرے میں رہتے ہیں، ہمارے اس معاشرے میں روایات کی کیا اہمیت ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ روایات بظاہر نہ کوئی ملک کا قانون ہوتا ہے، نہ کلام مقدس کا حصہ ہوتے ہیں، لیکن یہ معاشرے کے اندر، سماج کے اندر ہم اس قدر ان کے عادی ہو جاتے ہیں کہ یہ مذہب سے، قانون سے بالا تر ہو جاتے ہیں۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو روایات سیٹ کر دی گئی ہیں بزرگوں نے، ہم ان روایات کے خلاف جانے کی جرات نہیں کرتے، اور ان میں سے بہت سی روایات ایسی ہیں جو نیگیٹو ہیں، جو منفی ہیں، بائبلی تعلیم کے خلاف، لیکن ہم ان کو مناتے چلے جاتے ہیں۔ اور اگزامپل کے طور پر ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں شادی بیاہ کی، مرنے کی، سالگرہ کی،
بچوں کے پیدا ہونے کی اور دیگر ہماری زندگی سے تعلق رکھنے والے بے شمار معاملات ایسے ہیں جن کے اندر کوئی ایشو ایسا نہیں ہے، ہماری زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جس کے اندر ہم روایات کے اندر اس قدر جکڑے ہوئے ہیں کہ کوئی شخص ان کو توڑنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ شادیوں میں بہت سی ایسی گندی روایات ہیں، کوئی شخص جس سے کہا جائے کہ اس کو چھوڑ دو تو وہ چھوڑنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ زمانہ کیا کہے گا، لوگ کیا کہیں گے، اس سے میری بدنامی ہوگی، میری تذلیل ہوگی، میرے خاندان کا نام نہیں رہے گا، میرے خاندان کے نام کو بھٹا لگے گا۔ اسی طرح سے فوتگیوں پر ایسی اسٹوپڈ روایات بنا دی ہیں ہم نے، جن سے ہم بیزار بھی ہیں، ہم تنگ بھی ہیں، ہم ان پر تنقید بھی کرتے ہیں، ان کو برا بھی کہتے ہیں، لیکن کرنے سے باز پھر نہیں آتے۔ اور جو ہم نے اپنے بزرگوں کو کرتے ہوئے دیکھا ہے وہی ہم اپنی زندگی میں کرتے ہیں۔ اور یہ کس طرح سے بنی، ان کا مقصد کیا ہے، یہ بھی ہم میں سے کسی کو کچھ پتا نہیں۔ اگر کسی سے پوچھا جائے یہ شادی کی رسمیں کیا ہے، یہ گانے باندھنا، سیرا باندھنا، مہندی نکالنا، دولہے کے حوالے سے، دلہن کے آنے کے وسیلے سے پانی وارنا، اندر جانا، تیل گرانا، 7 رنگوں کی ڈوری پرو کر باندھنا، پتہ نہیں کیا 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 کچھ۔ اس طرح سے مرنے پر ایسی نکمی اور کمزور ایمان روایات ہیں جن سے ہم تنگ بھی ہیں، اور کسی کو پوچھ رہے ہو نا یہ کیوں کر رہے ہیں، بس جی ویکھیا معاشرے دی رسم ہے، ساڈے یہ رسم و رواج بنے نے، کسی کو کچھ پتا نہیں۔ میرے ابے کیتا سی، میں بھی یہ بھی کری جا رہا، اندھا اندھے کو، اور آگے لکھا کہ یہ اندھوں کی طرح تعلیم دینے والی بات ہے کہ جب اندھا اندھے کو راہ دکھائے گا تو دونوں گڑھے میں گریں گے۔ چونکہ یہ پورا چیپٹر اس بات پر مبنی ہے، یسوع مسیح نے اس پر تمثیل بھی بیان کی اور بڑی وضاحت سے بیان کیا۔ روایات یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ایک ماہر نفسیات نے چڑیا گھر کے اندر ایک پنجرے کے اندر چند بندروں کو رکھا، اور اس پنجرے کے اندر بندروں کے ایک چھوٹے سے گروہ کو 10 20 یا 15 بندر اس نے بند کر دیے، اور اس کی چھت پر اس نے ایک کیلوں کا ایک بہت بڑا گچھا لٹکا لیا، اور جب گچھا لٹکا دیا تو بندر کیلوں کے بڑے شوقین ہوتے ہیں، کیلے بڑے شوق نہ کھاتے، وہ جلدی سے انہوں نے جمپ کیا، ان کیلوں تک رسائی حاصل کی اور ان کیلوں کو توڑا اور کھا گئے۔ جب کھا لیا تو وہ جو ماہر نفسیات تھا وہ اندر آیا، اس نے جوتا پکڑا اور سب کی خوب پٹائی کی۔ اگلے دن پھر اس نے ایسا ہی کیا، وہ پھر جمپے، کھائے، اور وہ پھر اندر آیا، انہوں نے پھر رج کے جوتیاں ماری۔ اب تیسرے دن اس نے پھر کیا تو اس نے دیکھا کہ آج بندر اوپر نہیں گئے۔ تیسرے دن اس نے 2 بندر ان میں اور شامل کیے نئے، چونکہ جڑے جوتیاں کھا چکے سن وہ ہوتے تو ہوتے ہی سن، اس نے 2-3 اور ڈال دیے۔ ہوں انہوں نے نہیں سی پتا کہ یہ بعد چرتر بھی پہنے، وہ بھاگ کے اوپر کیلے دیکھ کے ان پر کنٹرول نہیں کیا جا رہا، وہ کیلے دیکھتے ہیں اور کیلوں کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، تے جڑے جنہ 3 دن جتیاں کھادیاں سن نا، جدوں وہ ادا چڑھن لگن وہ انہوں نے تھلے کھچن، انہیں کہا جی کیلے پھر کھاندے گئے تے ہن انہیں آ کے سانو پھر لترو لتری کرنا۔ اب وہ اس کو کھینچتے ہیں، وہ کیلوں کی طرف بڑھتے ہیں اور وہ اس کو کھینچتے ہیں، وہ اس کو پہنچنے نہیں دیتے۔ اگلے دن اس نے ان بندروں میں سے کافی سارے بندر نکال دیے، وہ جن کو جوتے پڑے ہوئے تھے۔ اب وہ جو نئے 3 بندر جن کو کھینچتے تھے
وہ اندر رکھ لیے اور ساتھ 2-3 اور تھے، ان میں سے پچھلے رکھے، پھر کیلوں کا گچھا ٹانکا۔ اب وہ جو نئے بندر آئے تھے جنہوں نے کھایا نہیں ہے، دوسرے بندروں نے کھانے نہیں دیا، وہ جب نئے بندر آئے ہیں اب وہ بھی جب اوپر چلنے لگے تو سارے انہوں نے مل کے تھلے کھچنا شروع کر دیا۔ حالانکہ وہ کرتے کرتے اس نے کچھ دنوں تک اسی پریکٹس کو کر کے سارے بندر تبدیل کر دیے، نئے بندر آ گئے، لیکن ان میں سے 1-2 پرانا بندر وہ رکھتا رہا، یہاں تک کہ ان کو کچھ سمجھ نہ رہی کہ یہ جو بھی بندر ان کیلوں کو پکڑنے کی کوشش کرتا وہ سارے رل کے تھلے انہوں کھچ دے رہے۔ اب انہیں میں سے کسی کو پتا نہ چلا کہ ایک پھڑ والے باندر نو تھلے والے باندر کھچ دے کیوں نے؟ اب کسی کو پتا نہیں، چونکہ انہوں نے دیکھا تھا کہ یہ جاندے نے تے دجے انہوں لتا تو تھلے کھچ دے۔ اب انہیں سبب یاد نہیں رہا کہ کھینچتے کیوں ہیں، بس وہ جڑے نویں ہوندے اور جڑے انج کردے انہاں نو اے ہوئی سی کہ ہن جڑا کیلے کھایا انہوں لتوں کھچنا۔ تو وہ اصل بات، اصل روایت بھول گئے کہ اس کا سبب کیا تھا، وہ کیوں کھینچنے لگ گئے تھے۔ آج ہم بھی شادی کی، فوتگیوں کی ایسی روایات، ایسی رسموں کو ایسا پکڑ چکے ہیں کہ جنہوں پوچھئے کہ کیوں ہے، کیا سبب ہے، اس کے پیچھے کیا فلسفی ہے، تو کسی کو کچھ پتا نہیں۔ جب میں دلہن بن کے آئی تھی، میری ساس میرے تو پانی ماریا سی تے میں بھی مارنا ہی مارنا، بس رسم بنی ہے، مہمان آتے ہیں تیل گرانا ہے، گرانا ہی گرانا ہے، گانے باندھنے ہیں، باندھنے باندھنے ہیں۔ لیکن اگر ہمیں پتا چلے کہ اس کے پیچھے فلسفی کیا ہے، روایات کیا ہے، تو جاننے کے باوجود بھی آج ہم ان کو چھوڑ نہیں سکتے، چونکہ یہ 7 رنگوں کی آپ جو ڈوری لیتے ہیں جنہوں مولی آتے ہیں، مولی وہ 7 رنگوں کی 7 دھاگے جو دولہے اور دلہن کو باندھے جاتے ہیں، تے بعد سے چھوٹے چھوٹے بالان میں بڑھنے جاتے ہیں، ایڈے ایڈے کرنے۔ آج کل اتفاق سے 3-4 شادیاں ہیں ہمارے تلونڈی میں آ رہی، اور اے سارا کچھ انج ہونا ہی ہونا، تے جدے بال نو نہ دیتا گیا وہ دی ماں نے، وہ دی دادی نے لس پڑھا، میرے بال نو، میرے پوترے نو، میرے دوتے کو، میری پوتی کو یہ گانا نہیں دیا۔ تو یہ نہیں پتا کہ یہ 7 رنگ اور 7 دھاگے ہندوؤں کی 7 دیویوں کی علامت ہے، کہ جو اس بات کا خیال کرتے ہیں کہ یہ 7 رنگ ان 7 دیویوں کی علامت کو ظاہر کرتے ہیں، جس کے باندھنے سے وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ دلہا اور دلہن ان 7 دیویوں کی محافظت میں آ گئے، ان 7 دیویوں کی تحفظ میں آ گئے ہیں، ان کی پناہ میں آ گئے ہیں، اور اب یہ کسی قسم کی شر اور شرارت سے، ایسے حادثے سے محفوظ ہو جائے گی۔ اور بھی بے شمار ہیں، میں ان کی طرف نکل گیا تو لمبا ہو جائے گا کام، یہ میں ضرور کسی دن اس پر سرمن دوں گا، میرے اندر کافی دیر سے بوجھ ہے، میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں، لیکن آج میں اس متن تک آپ کے پاس ساتھ بات جو پہنچانا چاہتا ہوں وہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ روایات اس قدر مضبوط ہمارے ملک میں قانون بن گیا کہ یہ نواز شریف کی گورنمنٹ میں تھا کہ اب شادیوں پر کھانا بند کر دیں، تو ان دنوں میں بھی ہم نے چونکہ روایت بنی ہے، رسم بنی ہوئی ہے، کھانا کھلانا ہی کھلانا ہے، ہم اپنی عزت کو داؤ پر لگا کر اپنے گاؤں کے، اپنے علاقے کے صاحب اقتدار لوگوں سے منت سماجت کر کے اساں ٹکر نہ کھوایا تے ساڑی ناک نہیں یہ رہنی، ہم منتیں کرتے، کئی بار کئی لوگوں کے کھانے پکڑے گئے، پولیس اٹھا کر لے گئی، بے عزت کیا، ذلیل کیا۔ ملک کا قانون کہہ رہا ہے نہ کرو، شریعت کہہ رہی ہے نہ کرو، لیکن معاشرے نے ایسا تھوپ دیا ہے اوپر
सब कुछ रिस्क लेकर भी हम करने के लिए तैयार हैं। आज भी शादी ब्याह पर, मरने पर खाने बनाते हैं। अगर एक बंदा रोज जब काम पे निकलता है और रात को वापस आकर ही अपने घर में खाना खाता है, तो अगर शादी में किसी फौतीदगी पर, मर्द पर जाने के वसीले से भी उसको खाना नहीं मिलता, वो घर आकर खा लेता है, तो कोई इतनी बड़ी आफत की बात नहीं है। चूंकि हम गरीब लोग हैं, हम कोई गोरे अंग्रेज तो है नहीं कि इधर नाश्ता किया, इधर टी टाइम हो गया, इधर हाई टी आ गई, उसके बाद लंच आ गया, उसके बाद फिर टी टाइम आ गया, उसके बाद डिनर आया, उसके बाद फिर स्लीपिंग टी आई, और वो तो सारा दिन मुंह चढ़ते रहते। साढ़े गरीब लोग ते सवेरे ही 2-4 परोठे ठा करके खाते ते शाम तक टेंड। लेकिन मरकों पर साढ़े परोने भूखे चले जाएंगे, ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे ये भूख। लेकिन चूंकि हमने रस्में बना ली हैं, हमने उस खानदान का कबाड़ा करना ही करना है। मैं कहना ये चाहता हूं इन सारी बातों के वसीले से कि रवायात हमारी जिंदगी में इस कदर हावी हो चुके हैं, इस कदर गालिब आ चुकी हैं, हम छोड़ना भी चाहें तो छोड़ नहीं सकते, कोई बगावत नहीं कर सकते। और यहाँ चूंकि यहूदियों की ये रवायत बन चुकी है कि खाना खाने से पहले हाथ धोना फर्ज। अब क्यों हाथ धोते? रवायत कलामे मुकद्दस से, चूंकि यीशु मसीह ने इसकी वजाहत कर दी है कि इसको तुम इंसानों की बातों को, इंसानी कवानीन को, इंसानी रवायात को, इंसानी रस्मों को खुदा के कलाम के मुकाबले में तुम इंपॉर्टेंस देते हो, ज्यादा अहम बना दिया है तुमने। उनको तुम नहीं छोड़ते जो इंसानों की बातें हैं, इंसानों की तालीमात है, इंसानों ने जिन बातों को मुकर्रर कर दिया है, तुम उनकी तो इज्जत करते हो, लेकिन खुदा की शरीयत की, खुदा के अहकाम को तुम अपनी इन रवायात के वसीले से बातिल करार करते हो। आज हम भी अपनी जिंदगी के अंदर बहुत से ऐसे मामलात हैं, कलामे मुकद्दस जो मर्जी आंदा रहे, चालिया, साता, खत्म, 7 रंग दा फ्रूट है, हम अपनी अक्सरीती बरादरी से सीखते हैं ना, वो करते हैं। वो मुर्दों के लिए दुआएं मांगते हैं, वो कहते हैं इसको अच्छी जगह दे, नेक जगह दे। असी भी सारे हर दुआ दे विच जिथे भी जाना है, बाप अब्राहम दी गोद च थां दे, तेरी दुआ नाल मेरी दुआ नाल ओनू अब्राहम दी गोद च थां नहीं लगनी। और ये हमारी एक तरीकाकार बन गया, रवायात बन गई हैं। हम उनको कहते रहे, बेचारे पादरी कलाम सुनाते रहे, ये बरसियां करना छोड़ दे, ये खाने बनाने, ये 7 रंग का फ्रूट देना, ये चावल पका पका के उनके नाम की न्याज़ें देना, ईसाले सवाब करना। एक सवाब होता है, एक ईसाले सवाब होता है। सवाब होता है जो नेकी के कामों से, नेक काम करने वाला खुद अर्न करता है, लेकिन ईसाले सवाब होता है कि वो खुद नहीं करता, उसके लगे बंदी, उसके सगे संबंधी, उसके रिश्तेदार, उसके दोस्त अहबाब, उसकी औलाद, उसकी नस्लें, वालदैन औलाद के लिए, औलाद वालदैन के लिए ऐसे काम करते हैं। और वो कहते हैं कि हम इस काम के, इस अच्छे काम के वसीले से इसकी नेकी, इसका सिला, इसका अजर हम उस मुर्दा शख्स तक ईसाल कर रहे हैं, पहुंचा रहे हैं। तो बाइबल के अंदर वाइस की किताब में लिखा है सब कुछ बातिल। इस दुनिया में होने वाले तमाम तर कामों में उस शख्स के लिए कोई हिस्सा बखरा नहीं, उसके लिए मोहब्बत, अदावत, कुछ भी इस दुनिया में होने वाले काम बाकी नहीं। लेकिन केड़ा जरूरत करेगा? किसी की भी जरूरत नहीं हो सकती। किनुआ किए कि ना करना, फिर पसंद करेंगे ऐसी बातों को, लेकिन करने की जरूरत किसी ने नहीं। Who will bell the cat? केड़ा पहला कैटी बने, केड़ा इस रस्म नू तोड़ के बागी बन के आके मैं नहीं मानता।
کوئی بھی اس کے لیے جرت نہیں کر سکتا۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھ گئے، ذات میں رشتہ نہیں کرنا، ایسی روایت بنی، جو کر لیتا ہے اس کے لیے گالی بن جاتی ہے، لوگ اس کو ٹیز کر کر کے تنگ کر دیتے ہیں، اور بیچارے لوگ ڈرتے ہوئے ان باتوں کو مانتے اور اس کی بغاوت نہیں کر سکتے۔ ایسی روایات، یہودی بھی انہی روایات کے اندر اس قدر دھنس چکے تھے، پھنس چکے تھے کہ وہ خدا کے کلام کا احترام کرنا وہ بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ اپنی روایات کو وہ اتم درجہ دیتے تھے اور خدا کے کلام کو رد کر دیتے تھے۔ اور ان میں سے ایک روایت یہ تھی جس کو ہم آج سیکھنے والے ہیں، ہاتھ نہ دھونا کو وہ سخت ناپسند کرتے تھے۔ اب اس کی میرے خیال میں دو وجہ تو سب سے صاف صاف سمجھ میں آتی ہے۔ ایک تو یہ ہو سکتی ہے کہ ہائیجینکلی، صحت کے حوالے سے، کہ اگر آپ کسی جگہ پر گئے ہیں، آپ نے ڈسٹ مٹی کو پکڑ لیا ہے یا ایسے کسی گندی چیز کو چھو لیا ہے، بھائی اس پہ اوپر جرمز لگے ہیں تو آپ اس کو دھو لیتے ہیں ہائیجینکلی، تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے، چونکہ یہ روایت نہیں، یہ عقل کا تقاضا ہے کہ ہمیں صاف ہاتھوں کے ساتھ کھانا کھانے کی ضرورت ہے۔ ایک تو ہائیجینکلی ہو سکتا ہے کہ یہ ہاتھ دھونا، دوسرا لیکن یہودیوں کا مقصد یہ ہائیجینکلی نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے، میں اس کو اس لیے پروف کر سکتا ہوں کہ وہ جب باہر سے آتے، ہر یہودی جب باہر سے اپنے گھر جاتا تو وہ جاتے ہی سب سے پہلے اپنے ہاتھ دھوتا۔ اول تو ان کی کوشش ہی ہوتی تھی کہ پورا نہا ہی لیا جائے، لیکن اگر نہاتا نہیں تو کم از کم وہ ہاتھ ضرور دھوتا۔ اور ہاتھ دھونے کا طریقہ کار یوں تو ہوتا تھا ان کا کہ وہ ایک مگ لیتے اور اس مگ کے دونوں طرف ہینڈل ہوتے تھے، ادھر بھی اور ادھر بھی مگ کے، چونکہ جب وہ پانی سے بھر لیتے تو ایک طرف سے پکڑتے اور اپنے ہاتھ پر اس طرح سے پانی ڈالتے کہ پانی یہاں سے نیچے گر جاتا، اور پھر وہ اسی مگے کو جو پانی سے بھرا ہوتا اس کی دوسری طرف والے ہینڈل سے پکڑتے اور اپنے اس ہاتھ پر پانی اسی طرح سے انڈھیلتے کہ وہ نیچے گر جاتا، اور وہ سمجھتے کہ اب ہمارا ہاتھ، وہ ملتے بولتے نہیں تھے، صابن نہیں لگاتے تھے، اگر تو صابن لگائیں اس کو مال کے دھوئیں تو پھر سمجھ آتی ہے کہ شاید یہ جرم سے پاک کر رہے ہیں، جرم سے ان ایسے جراثیم سے پاک کر رہے ہیں کہ کہیں ان کے پیٹ میں جا کر انہیں بیمار نہ کر دیں، لیکن وہ ایسا نہیں کرتا۔ اس کی وجہ آپ دیکھ لیں کہ جب یسوع مسیح کے قدموں پر اس بیٹی نے اپنے آنسوؤں سے اسے بھگویا، اپنے عطر سے یسوع کے سر میں عطر ڈالا، لوگوں نے اس بیٹی کی مذمت کی، تو یسوع نے کہا کہ اصول تو یہ تھا، حق تو یہ تھا کہ تو جو میزبان ہے، فرائض میزبانی ادا کرنے کے لیے میرے پاؤں پر پانی ڈالتا، میرے ہاتھوں پر پانی ڈالتا اور مجھے دھلاتا، میرے ہاتھ بھی اور پاؤں بھی، لیکن تو نے ایسا نہیں کیا۔ لیکن اس بیٹی نے تیری ذمہ داری کو اپنے آنسوؤں سے دھو کر اس ذمہ داری کو پورا کیا۔ پھر یہودیوں میں یہ بھی رسم تھی کہ جب کوئی مہمان آتا تو وہ اس کے ہاتھ منہ دھلوانے کے بعد اس کے سر میں تیل ڈالتے کہ وہ فریش ہو جائے، اور یسوع نے کہا تو نے یہ بھی پورا نہیں کیا۔ اس کی پوری وضاحت یسوع مسیح نے اس کی بیان کر دی جب شمعون کوری کے گھر میں یہ واقعہ پیش ہوا ہے، تو یسوع نے کہا کہ تو نے وہ بھی نہیں کیا، لیکن اس نے اپنا وہ بیش بہا عطر میرے سر میں ڈال کر تیری اس رسم کو پورا کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہائیجینکلی استعمال نہیں کر۔ دوسری وجہ یہ ہے جس کے لیے جو ان کے اندر جو سوچ ہوتی تھی، سوچ یہ ہوتی تھی کہ وہ پوری دنیا کو، جو یہودی نہیں ہے، جو غیر یہودی ہیں، جینٹائل ہیں، غیر اقوام ہیں، ان کے لیے وہ غیر قوم کا لفظ استعمال کرتے اور ان کو انسان تو کیا اس سے بھی گری ہوئی مخلوق سمجھتے۔
چونکہ یہودیوں کا میں نے کئی بار آپ سے بتایا کہ یہودی یہ دعا مانگتے تھے، یہودی مرد، تیرا شکر ہے تو نے مجھے آزاد پیدا کیا ہے، غلام پیدا نہیں کیا، تو نے مجھے مرد پیدا کیا ہے، عورت پیدا نہیں کیا، اور تو نے مجھے یہودی پیدا کیا ہے، غیر قوم پیدا نہیں کیا۔ اس لیے وہ اس بات پر فخر کرتے تھے، یہودی ہونے پر، ابراہم کی نسل ہونے پر، اور غیر اقوام کو وہ کتے کہا کرتے تھے۔ اس لیے یسوع مسیح نے اس بیٹی کو، اس عورت کو جو یسوع کے پاس آتی ہے اور اپنے بیٹے کے لیے شفا کے لیے دعا کرنے کے لیے کہتی ہے، تو یسوع کہتا ہے کہ یہ مناسب نہیں، میں لڑکوں کی روٹی کتوں کے آگے، تو یہ محاورہ تن نہیں، سوری معذرت۔ تو اس لیے کہ جو یہودیوں کی سوچ تھی، اس سوچ کی عکاسی کرتے ہوئے یسوع کہہ رہا ہے کہ تم یہی لوگوں کو خیال کرتے ہو، اور جب وہ بازار میں جاتے ہیں، لوگوں کو چھو جاتے ہیں، مل جاتے ہیں، کسی کے ساتھ کندھا لگتا ہے، کسی کے ساتھ ہاتھ لگتا ہے، جب واپس آتے تو وہ یہ خیال کرتے چونکہ ہمیں غیر اقوام لوگوں نے چھو لیا ہے، اس لیے ہم ان کے چھونے سے ناپاک ہو چکے ہیں، پلید ہو چکے ہیں، اس لیے ہمارا نہانا، غسل کرنا، ہاتھ دھونا اتنا ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو پاک کر سکیں، پاکیزہ کر سکیں۔ دوسری ریزن یہ ہو سکتی ہے، لیکن تیسری ریزن جو سب سے امپورٹنٹ ہے، اور میرا خیال ہے یہ بات آپ کے لیے نہیں ہوگی، کہ یہ بھی یہودیوں کا ایمان تھا کہ جب ہم باہر جاتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں اور واپس لوٹتے ہیں، تو ہمارے ہاتھوں پر خصوصیت سے ایک بدلو جس کا نام شبتا ہے، شبتا، شین بے تے تا، شبتا، شبتا اس بدلو کا نام ہے جو ہمارے ہاتھوں پر بیٹھ جاتی ہے، اور جب تک آ کر ہم پانی گرا کر اس بدلو کو اپنے ہاتھوں سے گراتے نہیں ہیں، ہم اس وقت تک نجس اور ناپاک رہتے ہیں۔ اس لیے ہم نہ خدا کا نام لے سکتے ہیں، نہ کلام مقدس کو کھول کر پڑھ سکتے ہیں، نہ ہم اپنے بچوں کو چھو سکتے ہیں۔ اگر چھوئیں گے تو وہ شبتا بدلو ہمارے ان بچوں تک اس تورات کی کتاب پر، نبیوں کے صحیفوں پر منتقل ہو جائے گی، اور ہم گنہگار ٹھہریں گے۔ اس لیے وہ یہ روایت بنا چکے تھے کہ ہمیں ہر بار باہر سے آ کر اپنے ہاتھوں پر پانی ڈال کر اس شبتا بدلو کو اپنے ہاتھوں سے گرانا ہے، تاکہ ہم اس کے حصار سے، اس کی قید سے، اس کے قبضے اور اس کے کنٹرول سے آزاد ہو جائیں۔ یہ شبتا بدلو کے خوف میں مبتلا یہودی ہیں، اس لیے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہر بار جب باہر سے آیا جائے تو سب سے پہلے ہاتھ دھو کر اس شبتا بدلو سے چھٹکارا حاصل کیا جائے۔ یہ اصل سبب تھا ان کے ہاتھ دھونے کا۔ اور مزے کی بات یہ ہے، بہت سے لوگوں کو جو ہاتھ دھوتے تھے شاید یہ علم نہ ہوگا۔ یہ انہی لوگوں کو علم ہو سکتا ہے جنہوں نے یہودی ربیوں کے قدموں میں بیٹھ کر باقاعدہ طور پر تورات کی تعلیم پائی ہوگی، لیکن عام یہودیوں کو بالکل شاید پتہ نہ ہو۔ جس طرح سے آج ہماری سوسائٹی، ہمارا معاشرہ بے شمار روایات سے بے خبر ہے، ان بندروں کی طرح جنہوں نے کوئی پتہ نہیں کہ اتنا جان والے باندر نو تھلیوں سے کھینچنا کیا۔ ہمیں بھی ان بندروں کی طرح کچھ پتہ نہیں کہ یہ روایات جن کو ہم اس قدر جھپا مار کے بیٹھے ہیں، اس قدر ان سے لپٹے ہوئے ہیں، ان کے وجود سے ہمیں کوئی آگاہی نہیں ہے، ہمیں کچھ علم نہیں ہے، لیکن چونکہ لوگوں کو کرتے ہوئے دیکھا ہے ہمیں بھی کرنا ہے۔ ہم یہاں تک روایات کے پکے، دعائیں ربانی آخر کرنی جے کو پادری پہلا کر لوے نا یا درمیان کر لیں گے،
تے کلیسیا چو دل کرے تے 1000 بندے جڑے مذہب دے ٹھیکیدار بنے نے نا فقیہ اور فریسیوں کی مانند آکھن پالی دے پتہ ہی نہیں ایک کلمہ برکت کتھے دینا سی دعائے ربانی کتھے کرنی سی وہ پہلا رسولہ کا عقیدہ کتنے بولنا سی بھائی اگر ہم آتے ہی رسولوں کا عقیدہ بول لیں تو کوئی گناہ تو نہیں ہے ضروری ہے کہ کلام ہونے سے پہلے ہی بولے ہم نے اس لٹرجی کو بھی اس طرح سے سیٹ کر لیا ہوا ہے پکا ہو گیا ہے ہدیے دا گیت ہے رہے گا نام سدا کی وہ سارے کو پتہ لگ جاتا لو جی ہدیے دا گیت آ گیا عبادت مک گئی سب کو پتا ہے مردوں پر ایک ہی رب یاری میرے کول میرے دل نو نہیں اڈول جنازے تو تے کھلو کے اے ہوئی گیت گاؤنا ہے اے ہوئی زبور گاؤنا ہے ہم نے لٹرجی سیٹ کر دی ہوئی ہے ہم نے چیزوں کو مخصوص کر دیا ہوا ہے رسموں میں روایات میں بند چکے ہیں اور جب قبرستان جاؤ نا بڑیاں بندے پاتوں پات گلا کر وہ اینج کر وہ اتروں نہ کر وہ اتھوں کیوں ہو گیا ایتھوں پھڑ ایتھوں ہاتھ لا روح پہلا رکھ پہلا عطر چھڑک پہلا مشک پور چھڑک ایتھوں اینج پھڑ بند کھول سرانے والوں کھول اتنے سلیب دا نشان بنا مرنے کے بعد سلیب کے نشان سلیٹاں دے لیندے پھر دے دل تے ساری زندگی یسوع دی سلیب دا نشان لیا نہیں تے موت ویلے جے کو بندہ بھول گیا تے 50 بندے کہن گے تینوں پتہ ہی نہیں عقل ہی نہیں وہ دے دوالے ہو جائیں گے 10 ہم نے روایات کو ان بندروں کی طرح پکڑ رکھا ہے ہم ان میں تبدیلی پسند نہیں کرتے چھوڑ نہیں سکتے اور یہاں پر یسوع اور اس کے شاگردوں کے ساتھ یہی اعتراض کیا گیا کہ تیرے شاگرد ہاتھ نہیں دھوتے انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ شاید ہاتھ دھونے کا مقصد کیا شاید بہت تھوڑے لوگ جانتے ہوں گے تو انہوں ہی آج ہی پتا لگا نا شبدہ بدرو دا ہے کہ شبدہ بدرو سے خوف زدہ ہے وہ لوگ آج ہم بھی بہت ساری بدروہوں سے بہت سارے خوف سے جے کچھ چھلے چھ بہن مر جائے نا یہ وال با کٹ کے رکھ لو رات بدرو بن کے آ جائے ہم باز نہیں آتے ابھی بھی ایسی بت پرستیوں سے ایسی توہم پرستیوں ایسی بغیر بائبلی تعلیم کو اور بڑی ڈٹائی نال اپنے منو بی بڑی سیانی بن کے آتی اور لوگ اس کو ہاں جی آپ بڑی سیانی ہیں آپ تائی بڑی سیانی ہیں اور نانی بڑی سیانی ہیں یہ نہیں پتا کہ وہ آپ کو غیر بائبلی بات کی طرف لیڈ کر رہے ہیں اور ہم اس کو کنڈیم کریں بلکہ سارے اس کے ساتھ مل کر کہیں گے ہاں ایسا نہیں ہونا میں آج اس کو اس لیے نہیں چھوڑتا اگلا حصہ کہ یسوع مسیح نے کہا کہ تم کس طرح سے باطل کرتے ہو شریعت سے یہ ہم خداوند نے چاہا تو نیکسٹ سرمن میں سیکھیں گے آج ہم نے صرف یہ سیکھا ہے کہ یہودیوں کا فیتھ کیا تھا کیوں وہ ہاتھ دھوتے تھے اور وہ روایات کو کس قدر اہم جانتے تھے اور اگر ہم آج اپنی سوسائٹی کا اپنے معاشرے کا ان یہودیوں سے مقابلہ کریں تو ہم ان سے 2-4 ہاتھ آگے ایسی جہالت میں پھنسے اور ہم ان سے زیادہ جاہل ہو کر اپنے آپ کو زیادہ دانا اور عقل مند جانتے جڑا چوکھا رسماں دا پابند ہے نا وہ یہ سمجھتا ہے میں ساری گلاں یاد رکھیاں ہمارے بزرگ کیا کرتے تھے کیسے کیسے کرتے چرچز کے اندر عبادات کے حوالے سے کہیں جی ساڑھے 10 سالوں تو 20 سالوں تو انج ہی چلدا ہوندا ہے اسی یہ بدل چنگی گل نہ بدلیا جے بری باتوں کو بری روایات کو اچھی روایات سے نہ تبدیل کرنا نکمیاں گلاں نو جفا مار کے اچھی بات کے لیے ہم تبدیل ہونے کے لیے تیار نہیں اور نکمی باتوں کو ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں دونوں طرف انتہا پسند ہو چکے ہیں اس قدر ریجڈ ہو چکے ہیں آج میں آپ کے سامنے صرف اتنی بات رکھنا چاہتا ہوں دیکھیے اپنی زندگی کہ کہاں کہاں پر میں روایات کا اسیر ہو کر روایات کا پابند ہو کر میں کس قدر خدا کے کلام کو باطل کر رہا ہوں خدا کی ٹھہرائی ہوئی تعلیم سے کس قدر دور ہوں اور مجھے
ان کو چھوڑنے کی، ان سے اوپر اٹھنے کی ضرورت ہے۔ مجھے یہ جرات کرنی ہے، میں وہ پہلا چوہا بن کر اس بلی کے گلے میں گھنٹی باندھوں گا۔ پر بلی تو ڈرتے ہیں، بلی کے سامنے کیڑا جائے، کھا گیا ہے بلی۔ یہ معاشرہ ہمیں ذلیل کر دے گا، معاشرے میں ہماری عزت نہیں رہے گی۔ اس سے عزت کے سبب نال اسی ساری بددیانتی، جہالت اور خدا کے کلام کی تحقیر اور تذلیل کرتے آ رہے ہیں، کرتے رہیں گے، اور ہمیں اس سے چھوڑنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ لیکن آج کا کلام آپ تک پہنچ گیا ہے۔ آپ آج کے بعد نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں پوری وضاحت کے ساتھ بات نہیں کی گئی۔ ہم ایسے بندر بن کر ایسے کھینچتے نہ رہے کہ بس ہم نے دیکھا ہے کہ جو اوپر اٹھتا ہے اس کو نیچے کھینچ۔ ہم حکمت سے، عقل سے، دانش سے، سمجھ سے کام لیں کہ کسی رسم کو سوچیں اس کا معاشرے میں فائدہ کیا ہے، اس کا نقصان کیا ہے۔ اگر نقصان دہ رسوم ہے تو ان کو چھوڑ دیں، ترک کر دیں، اور اگر فائدہ مند ہے تو ضرور ان پر قائم رہیں۔ لیکن فائدے والی باتوں کو ہم بڑی جلدی چھوڑ دیتے ہیں اور نقصان والی باتوں کو ہم پکڑ کر آخر دم تک ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں رہتے۔ میرا خدا مجھے اور آپ کو یہودیوں کی طرح رسوم کے حوالے سے کلام مقدس کی تحقیر اور تذلیل کرنے سے باز رکھے، اور ہم خدا کے کلام کو اولیت دیتے ہوئے اس بات کو مانیں، قبول کریں، اور اس کے وسیلے سے ہم خداوند سے بھی برکت پائیں اور اپنی اس زمینی زندگی میں بھی عزت اور برکت پائیں۔ خداوند مجھے اور آپ کو برکت دے اور کثرت سے۔ آئیے اپنے سروں کو، سبھی لوگ اپنے اپنے سروں کو چھوڑیں۔ کوئی کسی کو بتانے کی، کہنے کی ضرورت نہیں۔ آپ اپنے اپنے دل میں اس بات کے لیے سوچیں۔ سبھی آنکھیں بند ہوں پلیز۔ دعا کرنے کے لیے کہا گیا ہے، ضرور اپنے اپنے دل میں سوچیں، اپنی ذاتی باتوں سے اوپر ہٹ کر خدا کے حضور جھک کر آج خدا کے سامنے اپنے دل کو کھول کر رکھیں۔ خداوند میں تیرے حضور آج ایسی نکمی روایات جن کو میں نے اپنی زندگی میں رکھا ہوا، آج میں ان سے اوپر اٹھنے کے لیے، ان کو ترک کرنے کے لیے، ان کو چھوڑنے کے لیے ارادہ کرتا ہوں، ارادہ کرتی ہوں، اور میں آج کے بعد خداوند تیرے کلام کو زیادہ توقیر، زیادہ عزت، زیادہ معتبر جانتے ہوئے اس کی فرما برداری کروں گی۔ ان روایات کو محض روایات جان کر ان کا اتباع نہیں کروں گا، ان کی فرمانبرداری نہیں کروں گی، بلکہ خداوند میں تیرے کلام کو اپنی زندگی میں جگہ دے کر ان ساری منفی روایات کو، منفی رسم و رواج کو چھوڑنے کا عہد کرتا اور کرتی۔ خداوند مجھے اور آپ کو ایسا کرنے کا فضل عطا کرے۔ آمین۔ خداوند آپ کو برکت دے۔